اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ اور اگر یقین مانیں آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، اور حقیقت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تیرے سے محبت تو صرف ایمان والے کریں گے۔ تو حضرت علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ خیبر کے موقع کے اوپر جب مسلمان خیبر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا، اور پھر آپ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت علی کو یہ اعزاز، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت آپ اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے۔ ایک شخص بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے اور بیت اللہ کے اندر وہ کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے، حالانکہ اسباب کے تحت چیز مانگنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھ تو صحیح تو کس کے دربار میں کھڑا ہے، تو کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو کسی سے کوئی سوال کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے اندر بڑے پکے تھے۔ آپ ہی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جاؤ اور تمام ان قبروں کو برابر کر دو جو زمین سے اونچی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پر عمل کرنے والے تھے اور شرک کا خاتمہ کرنے والے تھے۔ میں قربان جاؤں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کی۔ حضرت علی اس وقت یمن کے سفر پر تھے۔ جب حضرت علی واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام باندھ کر اللہ کے نبی سے ملتے ہیں، تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے علی تو نے احرام کون سی حج کا باندھا ہے؟ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع، حج قران، حج فراد۔ اے علی تو نے کس حج کا احرام باندھا ہے؟ میں قربان جاؤں، حضرت علی فرماتے ہیں آقا میں جب احرام باندھ رہا تھا تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ یا اللہ میں اس نیت کے ساتھ احرام باندھ رہا ہوں جس نیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ یعنی آپ محبت دیکھیں، آپ الفت دیکھیں، آپ پیار دیکھیں، یعنی آپ نے احرام کی نیت ہی وہ کی کہ جو اللہ کے رسول کی نیت تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت علی کو بھیجا جاؤ علی فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے اور وہ خط لے کے آ جاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں، اس عورت کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں خط دو۔ اس کی تلاشی لی جاتی ہے سامان کی، لیکن خط نہیں ملتا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، تیری زبان بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس ہستی نے مجھے بھیجا ہے وہ ہستی کبھی بھی جھوٹ ہے نہیں بولتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری خیر نہیں ہے، مجھے وہ خط دے دو۔ وہ عورت ڈر جاتی ہے اور اپنے بالوں کی چٹیا سے وہ خط نکال کے دے دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنا یقین تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ کی بات ہر سچی ہے۔ پھر میرا اور آپ کا اب ایک احتساب ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا یقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع کے اوپر ہی حضرت علی سے فرمایا جاؤ علی قتال کرو، واپس مڑ کے نہ دیکھنا۔ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کب تک قتال کرنا ہے۔ آپ کا منہ دروازے کی طرف ہی ہے اور آپ سوال کرتے ہیں آقا کب تک قتال کرنا ہے؟ تو بعد میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی آپ یہ سوال مڑ کر بھی تو کر سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، میرے ذہن میں اسی وقت یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے علی مڑ کر نہ دیکھنا، تو میں نے سوال بھی دروازے کی طرف منہ کر کے ہی کرنا پسند کیا کہ کہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو حب علی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے بھائیو وہ منہج، جو عقیدہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یقین مانیں اگر میں اور آپ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں حضرت علی والا راستہ اپنانا ہوگا، ہمیں اسی طرح اللہ کی توحید پر پختہ ہونا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کامل اور مکمل یقین رکھنا ہوگا۔ تو آئیں اپنے دلوں کو حضرت علی کی محبت سے سرشار کرتے ہیں، اور اگر میں اور آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ اس سے محبت کیجئے جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیں میرے بھائیو اگر میں اور آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم حضرت حسین سے محبت کریں، اور اس دعا کو اپنے پلے میں باندھ لیجئے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت کی طرف لے کے چلا جائے۔ میں اللہ ایسی محبت کا سوال کرتا ہوں جو محبت
مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنی جان سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو۔ اس دعا کو اپنے پلے میں باندھ لیجئے۔ حقیقت کے اندر اللہ کی محبت ہی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس نے اللہ کی محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر کی۔ تو آئیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار کرتے ہیں، اور سیرت حضرت علی کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر ساری باتوں کو دفن کر دیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا پیروکار بنا لیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مقربین اور صالحین کے اندر شامل فرمائے۔